ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ظاہر ہے بت تو گمراہ نہیں کر سکتا، وہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، یعنی گمراہی کا ذریعہ بنائے، تو اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی، ورنہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ نہ یہ گمراہ کر سکتے ہیں نہ ہدایت دے سکتے ہیں، نا ہدایت دینا گمراہ کرنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ذریعہ یہ بنے ہیں۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی ایک برائی بیان کی، اللہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا، گمراہ کیا، تو مجھے اور میری اولاد کو اس جرم سے بچانا۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو خراب کر دیا، فمن تبعنی، جو میری اتباع کرے گا، مجھے فالو کرے گا، فإنہ منی، وہ تو مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، جو میرا حکم توڑ کر ان بتوں کو فالو کرے گا، تو اللہ کیا مطلب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر میں اس سے بری و ذمہ ہوں، اس کا مجھ سے پھر قیامت کے دن سوال نہ کرنا، چاہے وہ میری اولاد میں ہو یا میری اولاد کے علاوہ ہو، لیکن تو اس کو عذاب دے یا نہیں دے تو تیرے بارے میں یہی کہتا ہوں فإنک غفور الرحیم، تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ نہیں تھا کہ اللہ نے مشرک کے لیے دعا کو حرام قرار دیا ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، بعد میں قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس پر پابندی لگا دی تھی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو، یعنی اسماعیل کو، بعض اولاد ہے نا، یہ ایک اولاد تو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جو وہیں تھے فلسطین میں تھے، اور ایک یہاں تھے، ذریت میں سے بعض کو، یعنی من کا مطلب اکثر تبعیض آتا ہے، یعنی کل کو نہیں بلکہ اس میں سے کسی کو۔ اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو یعنی اسماعیل کو ٹھہرایا ہے بوادن، ایک وادی میں، غیر ذی زرع، جس میں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے، زراعت ہی نہیں ہوتی، خشک میدان ہے، لیکن عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے قریب میں نے ٹھہرایا ان کو، تیری محبت میں، تیرے گھر کے اعزاز میں، تیرے گھر کے اکرام میں میں نے ان کو ٹھہرایا ہے۔ اے اللہ میری نیت دنیا نہیں ہے بلکہ میری نیت کیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں۔ یہ لوگ کا کیا مطلب، جب ان کی نسلیں یہاں آباد ہوں گی تو یہاں نماز قائم ہو جائے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اے اللہ یہ علاقہ دو چیزوں سے، نعمتوں سے محروم ہے، یعنی میں نے تو یہ قربانی دے دی اور میری اولاد نے بھی، میری بیوی نے بھی قربانی دے دی کہ ایک بیابان زمین میں آ کے بس گئے ہیں یہ لوگ، جہاں زراعت ہی نہیں ہے، زراعت کے بغیر کون زندہ رہ سکتا ہے، لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے اس جگہ میں۔ تو میں نے جب یہ تیرے لیے قربانی دی ہے، اور قربانی دنیا کے لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ تیرا گھر ہے تو یہاں نماز قائم ہونا، جب اللہ کا گھر کہیں ہوتا ہے تو وہاں تو عبادت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ میں نے تو دنیا کی قربانی دی آخرت کے لیے، تو اس کے بدلے میں دنیا کی بھی دو نعمتیں ہمیں دے دے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، اس جگہ لوگوں کی طبیعت مائل نہیں ہے، اٹریکشن نہیں ہے، ریگستان ہے، پہاڑ ہیں کالے، اور کوئی اٹریکشن کی چیز نہیں ہے۔ کوئی سوئٹزرلینڈ ہوتا یا کوئی آبشاریں ہوتی تو لوگ خود بخود آتے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نے کیا کرنا ہے اپنی نعمت سے، اپنے فضل سے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے، دلوں پر تو تیری حکومت ہے نا، ایسا لوگوں کے دلوں میں کچھ تغیر کر دے کہ صرف اس جگہ سے محبت نہ ہو بلکہ کھچے چلے آئیں، یہاں پر دوڑے چلے آئیں، یہاں پر ایسا اٹریکٹیو بنا دے لوگوں کی نظر میں تو اس کو۔ دوسرا مسئلہ یہاں قحط ہے، یہاں زراعت نہیں ہے، تو کیا کر، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، تو اپنی قدرت سے ان کو پھل عطا فرما۔ ثمرات میں سبزیاں بھی داخل ہیں، اولین اطلاق تو اس کا پھل پر ہوتا ہے، مگر درخت کا جو بھی حاصل ہوتا ہے نا، جو کھانے کی چیز ہوتی ہے اس کو بھی ثمر کہا جاتا ہے۔ یعنی یہاں زراعت نہیں ہے لیکن تو اس زراعت کی کمی کو پورا کر دے، لعلہم یشکرون، شاید کہ یہ شکر ادا کریں اور توحید پر قائم رہیں۔ تو اللہ نے دونوں وعدے ابراہیم علیہ السلام کے پورے کیے، لوگوں کے لیے اس جگہ کو اٹریکٹیو بھی بنا دیا، اور اللہ نے اس جگہ پھلوں کی بہتات بھی کر دی۔ آج تو بہت ہی بہتات ہے، لیکن اس کے بعد بھی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی وہاں بہتات ایسے ہوئی کہ مکہ کے بالکل قریب میں شہر ہے طائف، اس جگہ پھلوں کی بہت بہتات ہوئی، اور وہاں سے پھل پھر مکہ ہمیشہ سے لائے جاتے۔ تو وہاں پر جو انگور انار جو نبی کے پاس آتے تھے زیادہ تر طائف ہی سے آیا کرتے تھے وہ۔ تو اس طرح بھی اللہ نے، اور آج تو بالکل ہی کمی دور کر دی، آج تو دنیا میں شاید کسی جگہ پھلوں کی اتنی بہتات نہ ہو جتنی اللہ نے مکہ میں۔ اور مکہ میں کمال کی بات یہ کہ بے موسم پھل بھی وافر مقدار میں ملیں گے، یعنی وہاں پیدا کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن ہر موسم کا پھل ہر موسم میں آپ کو وہاں ملے گا وافر مقدار میں۔
تاکہ یہ شکر ادا کریں. کیا مطلب؟ یہ اس توحید پر اور نماز پر قائم رہیں یہ لوگ. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ مشرکین مکہ کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے باپ ابراہیم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ تمہیں مکہ ملا، اور ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آج تم مکہ میں رہتے ہو اور ساری دنیا سے لوگ حج کے لیے مکہ آتے ہیں. تو وہ تو توحید پرست تھے، وہ تو بت پرستی کے مخالف تھے، تو تم یہ کیا بات ہے کہ ان کی دعاؤں سے تو فائدہ اٹھا رہے ہو لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے. لہذا توحید کے نظام کو قائم کرو اور نماز کے نظام کو قائم کرو. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. تو میرے دل کی باتوں کو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں یہ دعا اخلاص سے کر رہا ہوں یا میرا کوئی دنیاوی مفاد ہے، تو سب کچھ جانتا ہے. لہذا میری اس دعا کو قبول کر. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اور اللہ پر تو آسمان اور زمین میں کوئی چیز مخفی ہی نہیں ہے. تو اللہ تو میرے دل کی حالت کو جانتا ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اب دیکھیں کیسے زبردست بلاغت ہے. ابراہیم علیہ السلام جتنی دعائیں مانگ رہے ہیں اسباب کی دنیا میں ان کی قبول ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. ایک ایسی جگہ جہاں زراعت نہ ہو، پانی صرف ایک چشمہ نکلا ہو وہاں سے، وہاں کے بارے میں، اور چاروں طرف ریگستان ہو، وہاں کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس جگہ لوگوں کی طبیعت مائل ہو جائے، اٹریکٹیو بنا دے. بالکل ایک گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے نا یہ. بھئی آپ ایک خوبصورت سا بنگلہ بناؤ، جگہ بناؤ، پھر آپ تختی لگاؤ اور لوگوں کو مائل کرو، دعائیں بھی منگواؤ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے شہر کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں جس میں کچھ ہے ہی نہیں اٹریکشن کا. نمبر 2، جہاں زراعت گھاس کا ایک تنکا نہیں ہے وہاں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ رزق کی فراوانی ہو یہاں پہ. تو یہ ساری اسباب سے ہٹ کے دعائیں ہیں. تو اس لیے وہ اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھے بڑھاپے میں جب اولاد دے دی، بڑھاپے میں اولاد تو ممکن نہیں ہے، جو اللہ بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے تو وہ مکہ کو ایک بنجر زمین کو ایسا کیوں نہیں بنا سکتا کہ وہاں پھلوں کی بہتات بھی ہو اور وہاں اتنی محبت لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی آ جائے کہ کھچے چلے آئے لوگ. جیسے حج عمرے میں آپ دیکھو پوری دنیا سے تتلیوں کی طرف فلائٹیں اڑتی ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں یہ منظر دیکھ کے. آپ جب جائیں نا حج ٹرمینل میں، کیسے جہاز کے پیچھے جہاز چل رہا ہوتا ہے، کیسے ہر طبقہ، ملکوں کے صدر بھی، بادشاہ بھی، وزیر اعظم بھی، رکشے والے بھی، ٹیکسی والے بھی، کیسے اڑ اڑ کے بیت اللہ کی طرف پہنچ رہے ہوتے ہیں. عجیب منظر ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی وہب لی علی الکبر، جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے ہبہ کیا، عطا کیا، اسماعیل کو، وہ اسحاق اور اسحاق بھی دیے. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. تو اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اللہ تو نے میری دعا سنی، بڑھاپے میں اولاد دی، تو یہ بھی میری دعا سن لے تو مکہ مکرمہ کے بارے میں. آگے پھر مزید دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے والدین کے لیے. یہ تو عمومی دعا مکہ والوں کے لیے مانگی آپ نے. آگے دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا. میں جو دعا مانگ رہا ہوں کہ مکہ کو آباد کر دے نماز سے، تو سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرما. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ ساری اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے تھی نا، تو یوں کیوں کہہ رہے ہیں میری اولاد میں سے بھی؟ تو دیکھیں یا تو یہاں من تبعیضیہ ہی نہیں ہے، یہاں من کا مطلب میری اولاد سے بھی نمازی بنا، چاہے وہ سب سے ہو. تو اگر من کو بعض کے معنی میں ہم نہیں لیتے پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہاں من سے مراد یہ لے لیں کہ اولاد میں سے، یعنی اولاد سے کا مطلب اولاد میں سے بھی ایک تعداد ہو، ساری اولاد نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ ہم آپ کی اولاد میں نبوت اور امامت کو جاری کریں گے لیکن جو ان میں ظالم لوگ ہوں گے نا ان کو میری یہ نعمت نہیں پہنچے گی. تو اس سے ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میری اولاد میں مشرک اور کافر اور نافرمان بھی پیدا ہوں گے، ساری اولاد توحید پرست نہیں ہوگی. جیسے کہ بہت بڑی تعداد میں اولاد گمراہ ہوئی مکہ میں جو تھے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی تھی نا جو شرک میں مبتلا ہو گئی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ یہ اعلان کر چکا ہے کہ ساری اولاد نیک نہیں ہوگی، اس لیے پھر انہوں نے اسی حساب سے دعا مانگی کہ میری اولاد میں سے بھی ایک بڑی تعداد یعنی ہو جو نمازی ہو. لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کیونکہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہمیں کیا پتا ہماری اولاد گمراہ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ہمیں یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میری ساری اولاد کو نیک بنا. البتہ یہ اشکال ہوگا کہ ہم بھی تو یہ دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو دیکھیں ہم جب یہ دعا کریں نا تو ہم یہاں من ذریتی میں من سے بعض لوگ مراد نہ لیں، من سے تمام اولاد مراد لے لیں تو ہمارے حق میں پھر یہ اشکال نہیں ہوگا. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور تو میری دعا کو قبول کر لے، یعنی دوبارہ اس کی
تاکید کر رہے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کو نماز کی توفیق دے، انہیں میں یہاں آباد کر کے جا رہا ہوں. اب اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگی آپ نے، اے میرے رب میری بھی مغفرت کر دے اور میرے والدین کی بھی اور عام مومنین کی بھی اس دن جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا. والدین کے لیے مغفرت کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی جب ان کو معلوم نہیں تھا کہ والدین کے لیے جو اگر شرک پر ہوں تو دعا کرنا حرام ہے. تبھی قرآن میں آتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. آپ سورہ توبہ میں یہ آیتیں پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم نے جو اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی، یہ ایک وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، اس وعدے کو نبھایا، لیکن جب اللہ نے پابندی لگا دی تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا ان کے لیے چھوڑ دی. اور رہا مسئلہ والدہ کا، تو اگر والدہ کی توحید پر موت ہوئی تھی پھر تو دعا میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ بھی شرک پر تھیں تو ان کا بھی یہی جواب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ علم سے پہلے. بعض علماء نے کہا کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے تھے تو یہ دعا مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ کے والدین کی موت ایمان پر ہوئی ہوگی. اور جہاں قرآن میں آتا ہے کہ آپ کے والد محترم جو تھے وہ شرک پر تھے تو وہاں والد سے مراد چچا ہیں، یہ ایسی کمزور بات ہے، اس کی صحیح ہونے کی ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے. اس میں قرآن کی بہت ساری آیتوں کو ایسی تعویلات کرنی پڑے گی کہ بالکل ایک تعویلات کا، ایک فاسد تعویلات کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے اس سے. تو ہر آدمی پھر تو کچھ بھی آیت کا کوئی مفہوم بیان کر دے. تو سیدھا سیدھا ہے کہ قرآن خود اشکال کا جواب دے رہا ہے نا کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے کیوں دعا مانگی، اسی کا خود قرآن جواب دے رہا ہے کہ اس لیے مانگی کہ اللہ نے پابندی نہیں لگائی تھی. اتنی واضح بات کے بعد پھر یہ تعویل کرنا کہ وہ والد سے چچا مراد ہے، یہ بالکل غلط بات معلوم ہوتی ہے. ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، رکوع نمبر 6 اور 18. اس میں مکہ کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، توحید کی فضیلت. یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے بھی ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے. اور یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا کی بھی فضیلت، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ بھی کہ شہر کی فضیلت اور شہر میں امن کا قائم ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. سب یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہیں. پھر اپنی اولاد کی روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ جسمانی ترقی کی کوششیں کرنا اور اس کے لیے دعائیں مانگنا، یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ اس کو معاشی ترقی بھی دے، تو اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی. تو یہ سب چیزوں کی فضیلت ہمیں اس رکوع سے معلوم ہوئی. 7 سال گزر گئے اور مصر میں اور مصر کے قریب کے علاقوں میں قحط پڑ گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام تو ادھر فلسطین میں تھے، وہاں بھی قحط پڑ گیا. اب لوگ بھوک سے مرنے لگے. خبریں پہلے بھی پھیلا کرتی تھیں، پھیلنا شروع ہو گئیں کہ بھائی مصر کی جو گورنمنٹ ہے مناسب ریٹ پہ راشن دے رہی ہے. فیکس کے حساب سے نا، گندم کی بوریاں یا جو بھی راشن ہوگا، اناج ہوگا، فیکس. بھائی آپ بتا دیں آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں تو فی فرد اتنے پیسے ہوں گے اور اتنی بوریاں آپ کو ملیں گی. تو قرآن کہتا ہے وجاء اخوۃ یوسف. جب یہ خبر دنیا میں پھیلی ہے تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھئی جاؤ گجاوے کسو اونٹ کے اور مصر کی حکومت سے جا کے مطالبہ. اب دیکھو مصر کی حکومت غیر مسلم ہے اور یعقوب علیہ السلام پیغمبر کے بیٹے ہیں، لیکن غیر مسلم ملک سے مدد لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ اگرچہ پیسوں سے لے رہے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا کوئی اجتماعی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو کسی غیر مسلم سے کنٹری سے مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے. ہم لوگ فتوے جب لگاتے ہیں جب اپنی ضرورت سامنے نہیں آتی، جب دوسرے کی ضرورت ہو تو تھوپتے رہو اس کے اوپر فتوے. جب خود پریشان ہوتا ہے نا تو پھر گنجائشیں نکال رہا ہوتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ٹی وی میں اشتہار چلانا جائز نہیں ہے. میں نے کہا جب آپ کی کمپنی کھلے گی نا پھر ہم پوچھیں گے کہ جائز ہے یا نہیں ہے. اچھا بھائی، تو وجہ اخوۃ یوسف تھوڑا سا اس کو پڑھ کے پھر کل کر لیں، ہمیں کوئی جلدی تو ہے نہیں، جو رہ جائے گی کل کر لیں گے. کیا خیال ہے؟ اس میں جو اسباق ملتے ہیں وہ تو ہائی لائٹ کرنے ہیں نا، خالی واقعہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ لیے گا. وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے. فدخلوا علیہ، اور یوسف کے پاس محل میں داخل ہوئے. ان کو ایک کھوپڑی میں تصور بھی نہیں کہ ہمارا یہ بھائی جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا وہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے سامنے. فعرفہم، یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے. وہم لہ منکرون، اور بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. ولما جہزہم بجہازہم، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو راشن تیار کر کے دیا، ہوا یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو نہیں بھیجا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو خطرہ یہ تھا کہ جیسے انہوں نے حسد میں یوسف کا نقصان کیا کہیں یہ بنیامین کا بھی نہ کر دیں.
لیکن یہ کہا کہ راشن اس کا بھی لے کر آؤ، وہ تمہاری زبان پہ اعتماد کر کے دے دیں گے، اس بیٹے کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارا راشن رکھو، لیکن اگلی دفعہ اگر تم بھائی کو نہیں لے کر آئے تو اس کے حصے کا راشن تمہیں نہیں ملے گا۔ فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، تم نے کہا نا کہ ایک اور بھائی ہمارا ہے، اس کو بھی لانا پڑے گا، ورنہ کخ بھی نہیں ملے گا، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر کیا کیا یوسف علیہ السلام نے، ان کی جتنی قیمت تھی نا وہ ساری ان کے سامان میں رکھ دی، تاکہ یہ خوش ہو جائیں کہ بھائی دیکھو فری پھوکٹ میں ہمیں راشن مل گیا ہے، تو کتنا اچھا بادشاہ ہے، تو ابا کو سمجھانے میں آسانی ہوگی، ہم اپنے بھائی کو لے کے چلے جائیں گے۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، وہ بھائی کہنے لگے ہم ابا کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ایکچولی بات یہ کہ ابا نا اس کو ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں، پوری بات تو بتا نہیں رہے، کہہ رہے ہم وہ ہے کچھ ابا سمجھ میں نہیں آتے، وہ کیوں نہیں بھیجتے، تو سنراود عنہ اباہ، لیکن ہم ابا کو سمجھائیں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم اس کو لا کے چھوڑیں گے، آپ بے فکر رہیں، اس دفعہ آپ دے دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے چپکے سے ساری پونجی بھی انہی کے سامان میں ڈال دی۔ فلما رجعوا الی ابیہم، سارا قافلہ راشن لے کے مصر میں آیا اور ابا سے کہنے لگا، یعقوب علیہ السلام سے، یا ابانا منع منا الکیل، ابا کچھ راشن ہم سے روک لیا گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی کو لے کر آؤ، فارسل معنا اخانا نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم بھائی کی حفاظت لازمی کریں گے، جیسے ہم نے یہ تو میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن راشن ہمیں پورا مل جائے گا۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تم پر ایسے اعتماد کر لوں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں اعتماد کیا تھا، اس وقت بھی تم نے قسمیں کھائی تھی۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب بوریاں کھلی ہیں، دیکھا جمع پونجی ساری اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، تو ابا سے کہنے لگے ماں نبغی، ابا ہمیں اور کیا چاہیے، اتنا نیک بادشاہ ہے، راشن بھی دے دیا اور پیسے بھی ہم سے نہیں لیے، تو اتنے نیک آدمی پر بھی ہم ٹرسٹ نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم ایک اونٹ کا پورا جو ہے نا، کیونکہ ایک اونٹ کے بقدر راشن مل رہا تھا، تو ایک پورا اونٹ ہمیں بھائی کے نام پہ بھی مل جائے گا۔ قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک مل کر مضبوط قسمیں نہیں اٹھاؤ گے، لتأتننی بہ، ہر قیمت پہ تم نے اس کو واپس لے کر آنا ہے، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ کوئی ڈاکو تمہیں گھیر کے قتل کر دیں، کوئی ہوتا ہے نا کوئی لوٹ مار ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، وہ تو اللہ کی قدرت میں ہے، ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا تو تم سب مل کے مضبوط قسمیں اٹھا کے کہو گے میرے سامنے کہ ہر قیمت میں ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ اب ظاہر ہے ان کی نیت تو یہی تھی کہ ہم واپس لے کر آئیں گے۔ فلما آتوہ موثقہم، جب سب نے مضبوط ایگریمنٹ کیا ابا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب نے کہا اللہ ہمارے اس معاملے میں کارساز ہے، سب چیزیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ وقال یا بنی، اب دوبارہ قافلے کو روانہ کیا تو اپنے بیٹوں سے کہا لا تدخلوا من باب واحد، مصر میں ایک ہی دروازے سے سارے داخل نہ ہونا، کیونکہ بیٹے تھے، ایک تو جوان بیٹے 10 تھے، 9 تھے، پھر میں بھول گیا، 11 بیٹے تھے نا، تو 11 بیٹے تھے خوبصورت جوان، ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا تو بھائیوں میں بھی تو کچھ حسن ہوگا نا، جوان بیٹے اور وہ لمبی لمبی ہائٹ ان کی، تو حضرت یعقوب کو ڈر لگا کہ یہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے، لوگ کہیں گے اشش کر اٹھیں گے تو نظر لگنے کا خطرہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر برحق ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں لگتی، ہر نیلے پیلے کو نہیں لگتی، سمجھ رہے ہو نا؟ کوئی بچہ بہت خوبصورت ہو تو نظر سے بچنے کا اہتمام کریں، لیکن اس کے لیے مرچیں ورچیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر دیا کریں، بہت زیادہ تعریفیں نہ کیا کریں۔ اور آج کل تو ہم نے دیکھا ہے کہ ناک بہہ رہی ہوگی بچے کی، اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا ہوگا اور عجیب سا ہوگا، اور مائیں نظریں اتار رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے، ماں تو خیر ماں ہوتی ہے، اس کو تو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے، آپ کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر بن رہا ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ اتنی بڑی بلڈنگ کروڑوں کی، نظر ماشاءاللہ لکھ کے لگا دیا، نظر سے بچنے کا اہتمام کر لیا، یا آپ کا کوئی کروڑوں کا بزنس چل رہا ہے نا، وہ دے مار 4.5 کسٹمر آ رہے ہیں اور جناب سیل ہو رہی ہے، سیل پرچیزنگ چل رہی ہے، کروڑوں کا بزنس ہے، آپ تھوڑا نظر سے بچنے کا اہتمام کریں۔ حلیم کی دیگ پہ ایک ٹوٹی پھوٹی سی وہ ہوتی ہے ریڈی، اس پہ حلیم کی دیگ والے نے چپل لٹکایا ہوا ہوتا ہے، کالا چپل نا، نظر سے بچ، رکشے والے نے نظر سے بچنے کے لیے چپل لٹکائی ہوئی ہوتی ہے کالی سی گندی سی، اور بھائی یہ ٹرک کو نظر لگی تھی تو رکشہ بنا تھا،
اب یہ نظر لگ کے کیا بنے گا؟ یہ تو یہ وہم ہے، نظر برحق ہے لیکن اس میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اکٹھے داخل نہ ہونا، تو پھر فرمایا کہ ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ اگر کچھ ارادہ کرے گا نقصان پہنچانے کا تو ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک دل میں حاجت تھی، ہوتا ہے نا کہ بھئی احتیاط کر لو تو کیا جا رہا ہے، تو ہم اللہ سے تھوڑی لڑ سکتے ہیں، ایک احتیاط کر لو، ایک ہی دروازے سے سارے کے سارے داخل نہ ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی کثرت کتنی بڑی نعمت ہے۔ زیادہ بچوں کو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، ایک آدھ بچے اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہی نہیں ہے کہ ان کو نظر لگے، نظر نعمتوں کو لگتی ہے۔ پیغمبروں کو اللہ نے اولادیں دی ہیں، کثرت سے اولادیں ہیں، تو جب ان کے اتنے بیٹے تھے تو ظاہر ہے بیٹیاں بھی بہت ہوں گی نا، یہ تو اپنے اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے جتنے چاہے بیٹے پیدا کر لو، تو ان کی نسل ہی بہت تھی، تو اس لیے ان کو خطرہ ہے کہ لوگ کہیں گے بھائی کیا خوش قسمت باپ ہے جس کی اتنی اولادیں ہیں۔ اور آج ابا ایک آدھ بچے کو 45 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے اور ایک آدھ بچے کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہے تو صبر کرو، لیکن یہ اپنی حماقتوں سے ہے تو کوئی فخر کی بالکل بھی بات نہیں ہے، گھر بھرا ہوا ہونا چاہیے بچوں سے۔ خیر جلدی جلدی ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے کہ جی قرآن کہتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، یہ قافلہ بنیامین کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے محل میں آیا، آوا الیہ اخاہ، یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو تنہائی میں لے گئے اور ان کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں تمہارا بھائی، فلا تبتئس بما كانوا یعملون، یہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اب تمہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھی ٹینشن دے کے رکھا ہوا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو بھی کیا ٹینشن میں، صرف حسد کی وجہ سے اس کو بھی ٹینشن میں رکھا ہوا تھا۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب سامان تیار کیا قافلے کے لیے، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو اپنے بھائی کے سامان میں بادشاہ کا قیمتی پیالہ رکھوا دیا یوسف علیہ السلام۔ اب قافلہ جب چلا ہے تو واپس جانے لگا تو کیا ہوا ہے، اذن مؤذن، ایک بندے نے کہا ایتھا العیر انکم لسارقون، اے لشکر والو تم تو چور ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے ندا لگائی اس کو نہیں پتا ہو، وہ ان کو چور ہی سمجھ رہا ہوں، لیکن اس نے دیکھا پیالہ غائب ہے، اور جب تک یہ محل میں نہیں تھے تو پیالہ موجود تھا، جب یہ محل سے گئے ہیں تو پیالہ کیا ہوا ہے، شارٹ ہوا ہے، تو ظاہر ہے پھر تو شک اسی پہ جاتا ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے جس نے پکارا اس کو کہانی نہ پتا ہو کہ یہ تو یوسف علیہ السلام نے خود ہی رکھ دیا اس کے اندر۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے بھائی کو روک لینا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے لشکر والو، اے تجارتی، اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، فوراً وہ بھائی پیچھے پلٹے اور کہنے لگے ماذا تفقدون، بھائی کیا گم ہو گیا ہے جس کے تم ہمیں کہہ رہے ہو چور ہے۔ قالوا نفقد صواع الملک، کہنے لگے بادشاہ کا قیمتی پیالہ ہم گم پا رہے ہیں، محل میں وہ نہیں مل رہا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، بادشاہ نے اعلان کیا ہے جو وہ پیالہ لے کر آئے گا اونٹ کے برابر راشن اس کو فری میں دیا جائے گا۔ پھوکٹ کا لفظ کاٹ دینا بھائی آپ۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں نے یہ چیلنج قبول کر لیا، میں نے بادشاہ سے کہا میں لے کر آؤں گا۔ اب اس نے انکوائری کی ہوگی نا کہ دیکھا ہوگا یار یہ پیالہ یہاں رکھا ہوا تھا، جیسے یہ لوگ گئے ہیں تو پیالہ غائب ہو گیا، تو اس کو شک ہوا ہی نہیں پر ہے۔ تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، قرآن خدا کی قسم عربی میں پڑھنے کا مزہ ہے، ترجمے میں تو چاشنی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو اللہ کا کلام ہے نا، اتنے خوبصورت انداز سے سورہ یوسف میں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ چلتا ہے، یہ عربی میں ہی اس کا لطف ہے۔ قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد علمتم، تمہیں پتہ ہے، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور ہم چور لوگ نہیں ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں۔ چوریاں کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ گھٹیا لوگوں کا۔ اور واقعی یہ بات صحیح کی انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، اس کی بنا کیا تھی؟ باپ کی محبت۔ تو دیکھو بعض کام غلط ہوتے ہیں، اس کی بیس بڑی خاندانی ہوتی ہے، بعض کام اچھے ہوتے ہیں، بیس بڑی گھٹیا ہوتی ہے۔ چوری کرنا یہ غیر خاندانی اور گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے، گھٹیا لوگوں کا کام۔ اور یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، پیغمبروں کے بیٹے، تبھی یہ نہیں کہہ رہے ماں سرقنا، ہم نے چوری نہیں کی ہے، یہ نہیں کہہ رہے وما کننا سارقین، او بھائی ہم لوگ چور لوگ، ہم کو چور لوگ نہیں ہیں۔ اس سے چور کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، کوئی بیان میں اگر معذرت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بھائی، یہ جو چوری کا الزام ہے نا، یہ بہت گھٹیا الزام ہے۔ انسان میں اور بھی برائیاں ہوتی ہیں لیکن چوری بہت ہی گندی چیز ہے۔ جہاں موقع ملے ادھر سے چیز اٹھا کے رکھ لی، ادھر گئے ادھر سے چیز اٹھا کے جیب میں ڈال دی۔ بعض خواتین نیا کے
پینٹیں خالی کرتی رہتی ہیں صبح سے شام، ان کا یہی کام ہوتا ہے. تو ادھر سے گھسیٹ لو. مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خط تھا، اس میں خط میں جو ہے نا وہ انگریز کا ٹکٹ نہیں لگا ہوا تھا ڈاک خانے کا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو چوری ہے گورنمنٹ کی. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ جو ہے یہ تو حکومت کون سی اسلامی ہے، انہوں نے بھی تو ہمارا اتنا کھایا ہے. تو فرمایا کہ فقہی لحاظ سے جائز ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن حکومت کے مال میں بھی گڑبڑ کرنے سے نا انسان کی عادت خراب ہوتی ہے، لوٹ کھسوٹ کی عادت پڑتی ہے. انسان کو اللیگل کام نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے وہ ٹکٹ خرید کے منگوا کے اس پہ لگوایا. وہ کبھی بھی بغیر ٹکٹ سفر نہیں کرتے تھے، حالانکہ انگریز کی گورنمنٹ تھی، لیکن کہتے ہیں انگریز ہو یا کوئی بھی ہو، اس طرح سے لوٹ کھسوٹ سے انسان کا اپنا دل خراب ہوتا ہے. خیر، تو کہنے لگے وما، مجھے یہ آیت پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم لوگ اس لیے نہیں آئے ہیں زمین میں فساد کریں. وما کننا سارقین، اور ہم لوگ چور نہیں ہیں. یہ اس لیے بھی مزہ آتا ہے کہ سیاست دان یاد آتے ہیں دماغ میں، ٹھیک ہے، جن کو صبح سے شام کمٹس میں تانے کیا پڑتے ہیں، چور. تو اب واللہ عالم چور ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن عزت دار آدمی کو یہ تانا بہت برا لگتا ہے کہ مجھے چور کہہ دیا. ہمارے حکمرانوں کو شاید اس لیے کہ ان کو اتنا زیادہ کہا گیا ہے کہ وہ تانا لیس ہو گئے ہیں کہ وہ کیا ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں جو مرضی کہہ دو بھائی، ہم تو اگر جس نے کرنی ہوگی وہ پھر بھی. بلکہ اب تو الٹا ہو گیا ہے. ایک چور کو عدالت میں پکڑ کے لایا گیا، عدالت جج نے غصے سے کہا کمبخت تو نے اتنی صفائی سے چوری کی ہے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. چور سمجھ رہا تھا میری تعریف کر رہے ہیں. چور نے کہا شکریہ جناب یہ آپ کا ذرہ نوازی کہ آپ نے میرے فن کی تعریف کی ہے. وہ اس کو سنا رہا ہے اور چور سمجھ رہا ہے میرے فن کی اور میری مہارت کی تعریف ہو رہی ہے. تو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تعریف ہو رہی ہے کہ ہم نے قومی خزانے اس طرح سے کھائے ہیں کہ عدالت میں کیس بھی نہیں چلا ہم بری ہو گئے. تو بعض لوگ بتا رہے ہوتے ہیں اس فلانے کو عدالت نے بری کر دیا. یہ میں نے کہا بھائی میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن عدالت نے بری کر دینا اس کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ ایسا خاندانی چور ہے کہ اس کو جج بھی نہیں پکڑا سکتا. جو بیچارہ نیا نیا چور بنا ہوتا ہے نا وہ ایسی حماقت کرتا ہے، کیس چلتا ہے اور جیل میں ہو جاتا ہے. وہ جو بڑی خاندانی قسم کے پروفیشنل چور ہوتے ہیں وہ تھوڑی کیسوں میں آتے ہیں بھائی، ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم کل پکڑے بھی جا سکتے ہیں، تو وہ تمیز سے کرتے ہیں کام. خیر، قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. اس بندے نے کہا جو سرکاری تھا نا جس نے اعلان کیا تھا، اس نے کہا اچھا تم تو کہہ رہے ہو ہم چور نہیں ہیں، فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم اپنی سزا بتا دو کیا ہے، تم اپنی سزا بتاؤ. ان کو تو یقین تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں بھائی، ہم چور نہیں ہیں. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤ، جس کے سامان سے پیالہ نکلے اس بندے کو رکھ لو اپنے پاس. جس کے سامان سے پیالہ نکلے اسی کو رکھ. انہی کے اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں دستور یہ تھا، قرآن میں بھی آگے آ رہا ہے کہ بادشاہ کے دین میں، قانون میں، لا میں یہی تھا کہ جو چوری کرے گا نا، جس کی چوری کی ہے تو وہ چور اس کا غلام بن کے رہے گا. تو یہ مصر کا قانون تھا. تو انہوں نے کہا تمہارے ملک کا، کنٹری کا قانون ہے جو چوری کرتا ہے اس کو رکھ لیتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو رکھ لینا. تو فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، تلاشی شروع کی گئی پہلے دوسرے بھائیوں سے تاکہ ادھر سے تلاشی کی. آخر میں آگے بنیامین کا جو ہے نا وہ انہوں نے سامان کھولا. جب کھولا ہے تو اس میں سے ثم استخرجها، اس پیالے کو اندر سے نکال لیا. كذلك كدنا یوسف، اللہ کہتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سکھا دی تھی، ان کے ذہن میں یہ تدبیر ہم نے ڈال دی، اس طرح سے اپنے بھائی کو روک لو. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، وہ بھائی کیسے نالائق، کیا کہتے ہیں اس نے چوری کی، اچھا اس کا بھائی بھی چور تھا. فقد سرق اخ له من، اس کا ایک بھائی ہوا کرتا تھا وہ بھی یہی کام کرتا. تو کس قدر گڑبڑ ہے یا نہیں ہے. ہم اپنے حالات پہ دیکھیں، ہم بھی آج اچھے اچھے لوگوں کو نا حسد اور دشمنی میں چور کہہ رہے ہوتے ہیں. سیاسی جماعتوں میں تو یہ بہت زیادہ ہے. آپ کے لیڈر کا ہر جرم وہ قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے، اور اپوزیشن کے لیڈر کی ہر نیکی بھی کیا ہے، وہ امریکی سازش ہے. تو یہ بہت ہو رہا ہے. تو یہ وہ بھی یہی کر رہے تھے، کہنے لگے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس کا بھائی تھا وہ بھی پہلے یہی کام کیا کرتا تھا. ان کو پتہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے میں. قرآن کہتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا انتم شر مکانا، کتنے برے لوگ ہو تم، کتنے برے لوگ ہو. کس پہ الزام لگا رہے ہو، مجھ پہ، صحیح ہے نا. تو ان کو تو کیا پتا کہ یوسف علیہ السلام نے واللہ اعلم بما تصفون، کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو.
قالوا یا ایھا العزیز، اب خیر جو بھی کہنا تھا کہہ دیا. اب جب بنیامین کے پوٹلے سے نکل آیا پیالہ، اب کہنے لگے یا ایھا العزیز، بادشاہ سلامت، ان لہ ابن شیخن کبیرہ، اس کا ایک باپ ہے، بوڑھا ہے، شیخن کبیرہ، بہت بوڑھا باپ ہے، وہ برداشت نہیں کر سکے گا اس کے غم کو. یوسف علیہ السلام یہ سب اللہ کے حکم پہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب کو مزید آزمانا چاہتے تھے، ورنہ شرن تو جائز نہیں ہے نا باپ کو تکلیف دینا. تو علماء نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام کس کے حکم پہ کر رہے تھے؟ اللہ کے. اللہ نے کہا تھا کہ آپ کے والد کو میں مزید آزمانا چاہتا ہوں. تو ان لہ ابن شیخن کبیرہ، اس کا ایک باپ ہے بہت بوڑھا، فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. دیکھو کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. اب یعنی غلطی اگرچہ اس کی ہے، لیکن باپ کی خاطر ہم میں سے کسی پہ بھی آپ انگلی رکھو گے سزا کھانے کے لیے تیار. اب مخلص ہو گئے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ ابا کی غم سے کیا حالت ہوئی ہے، تو ہم کیسے جائیں گے، تو اب ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لو آپ. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، جس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو کیسے رکھ لیں. تو سارا پلاننگ تھی یوسف علیہ السلام کی. انا اذا لظالمون، ہم تو بڑے ظالم ہوں گے، پھر جرم کوئی اور کرے سزا کسی اور کو ملے، یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہے فلما استيئسوا منہ، پورا زور لگا دیا انہوں نے یوسف علیہ السلام پہ کہ کسی طریقے سے اس کو چھوڑ دیں. لیکن جب مایوس ہو گئے، خلصوا نجیا، تو تنہائی میں سرگوشی کرنے لگے. سائڈ پہ جمع ہو جاتے ہیں جب کوئی بڑی ٹینشن آتی ہے، بھائی اب کرنا کیا ہے. قال کبیرہم، بڑے نے کہا، الم تعلموا، جو بڑا بھائی تھا نا، ایسے موقع پہ وہ اپنی چودراہٹ دکھاتا ہے نا، تو بڑے نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تمہیں پتہ نہیں ابا نے کتنا مضبوط عہد لیا تھا ہم سے کہ بھائی کو ہر قیمت پہ لے کر آنا ہے. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے ہم نے یوسف پہ جو ظلم کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. فلن ابرح الارض، اب میں تو یہاں سے گھر واپس کبھی بھی نہیں جاؤں گا. جب تک باپ مجھے معاف کر کے اجازت نہیں دے گا گھر آنے کی، میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا. حتی یأذن اللہ لی، یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، جب تک اللہ کوئی فیصلہ کر کے مجھے موت نہ دے دے، میں اب باپ کو صورت اور شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوں. جذبات تو سبھی کے یہی تھے، ٹھیک ہے نا، جذبات تو سبھی کے یہی تھے، لیکن کیا کرتے. بڑے نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گا. ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے باپ کے پاس. فقولوا، اور جا کے کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، جو ہمیں نالج ہے ہم اسی کے حساب سے. پہلے کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے نا، اب کیسی تواضع، ہمیں تو بھائی جتنی نالج ہے ہم تو اسی کے حساب سے بات کر سکتے ہیں. وما کننا للغیب حافظین، ابا ہمیں پہلے سے غیب کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا، پہلے سے پتہ ہوتا ہم بیٹے کو لے کر نہیں جاتے. واسأل القریۃ التی کننا فیہا، ابا سے کہو جا کے ان بستی والوں سے آ کے انکوائری کر لو جن میں ہم رہے ہیں، وہ بستی والے بتائیں گے کہ بیٹے نے چوری کی. اب ظاہر ہے ابا بڑھاپے میں کہاں آتے اتنی دور. والعیر التی اقبلنا فیہا، ان قافلوں سے پوچھیں آ کے جو ہمارے ساتھ ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم یقیناً سچ کہہ رہے ہیں. لیکن یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، جو یوسف علیہ السلام کی باری میں کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا بھیڑیا کھا گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، تمہارے نفسوں نے، دل نے ایک بات گھڑ لی ہے، جھوٹ بول رہے ہو. یہاں بھی کیا فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی ہے، حالانکہ اس دفعہ بات گھڑی نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ. اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبروں کے پاس بھی علم غیب نہیں ہوتا، اور یعقوب علیہ السلام گنہگار بھی نہیں ہے ایسا کہنے میں، اس لیے کہ وہ تو انسان تو ظاہر کا مکلف ہے نا. بھائی پہلے تم نے گم کر دیا جھوٹ بول کے، تو تم سے کیا کیسے میں یقین کروں. تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں. ایک آدمی 10 بار جھوٹ بول کے ثابت ہو جائے، 11ویں بار سچ بولے گا، ہم اس پہ یقین نہیں کریں گے. حالانکہ اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سچ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنی طرف سے ایک معاملہ گڑھ لیا ہے. فصبر جمیل، اب بھی میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ بیٹوں کا میں کیا کر سکتا ہوں، کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس تمہارے جھوٹ پر. تو ایک بیٹا مل ساری زندگی دعا کرتا رہا کہ وہ بیٹا مل جائے، لیکن ملنے کے بجائے دوسرا بھی چلا گیا. کس قدر صبر ہے. قرآن کہتا ہے
वतवल्ला अन्हुम असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमीआ। अल्लाह से उम्मीद है कि शायद वो दोनों को ले आए, अल्लाह से मैं उम्मीदें लगाता हूँ वो दोनों बेटों को ले आए। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम वतवल्ला अन्हुम, फिर अपने बेटों से नफरत से आपने मुंह मोड़ लिया और कहने लगे या असफा अला यूसुफ, हाय अफसोस है यूसुफ पर। वबियव्वत आइनाहु मिनल हुज़न, फिर इतना रोए। इंसान अपने गम को दिल में लेके बैठा होता है ना, शिकायत भी नहीं कर रहा होता किसी से, बेटों के सामने, बेटियों के सामने, खानदान के सामने तो अपने गम को नहीं बयान करते थे, सब्र करते। लेकिन अब ऐसी कंडीशन हो गई, कुरान कहता है कि वबियव्वत आइनाहु मिनल हुज़नी, रो रो के ये हालत हुई कि आपकी आंखों की बिनाई चली गई। फहुवा कज़ीम, और आप गम से घुट रहे थे। गम से, कज़म कहते हैं जब इंसान गम के घूंट को पी रहा होता है, ऐसे घुटन की कैफियत थी। क़ालू तल्लाही, आपके घर वाले कहने लगे अल्लाह की कसम, तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ, आप अब तक यूसुफ को आपने याद रखा हुआ है। हत्ता तकून हरदन औ तकून मिनल हालिकीन, ऐसा ना हो कि आप उसके गम में इंतकाल कर जाए, आपकी मौत वाक़ई हो जाए। क़ालू क़ाल इन्नमा बशकू बसी वहुज़नी इलल्लाह, कहने लगे मैं अपना गम सिर्फ और सिर्फ किसके सामने पेश करता हूँ, अल्लाह के। मैं तुम्हें अपना गम नहीं सुना रहा, मैं किसके सामने पेश करता हूँ, अल्लाह। आज हम अपना गम अल्लाह के सामने तो एक बार पेश नहीं करते, सारी दुनिया को चीख चीख के हर गम बताया हुआ होता है। यानी क्या मतलब, ये तो गैर इख्तियारी तौर पर मेरी आंखों से आंसू निकल गए और मुझे एक याद आ गई। तो इन्नमा अश्कू बसी व हुज़नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। देखो, एक लफ्ज भी नाशुक्री का जबान से नहीं निकल रहा। एक बेटा मिलने के बजाय दूसरा भी गया, जबान से अच्छी बात निकाली जा रही है, मैं अल्लाह के बारे में वो जानता हूं जो तुम नहीं, इसमें यकीनन खैर होगी। मुझे नहीं पता क्या खैर है, मुझे तो गम के पहाड़ टूट गए मेरे ऊपर, लेकिन मुझे दिल में एक तसल्ली है कि मेरा रब मेरे साथ गलत नहीं करेगा। तो ये सूरह यूसुफ में सीखने की चीजें हैं हमारे साथ। बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, वक्त बहुत हो गया है। तो हमारे साथ थोड़ी थोड़ी टेंशनें आती हैं और फौरन फलां ने कुछ कर दिया है, फलां आमिल के पास जाओ, फलां रूहानी वाले के पास जाओ। अल्लाह ने हमें पैगंबरों की सीरत बताई है, बड़ी बड़ी परेशानियों में, गमों में उन्होंने जबान से कभी नाजेबा जुमला नहीं निकाला, जबान से हमेशा अच्छी बात की। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु।